یہ کرتے آج ہمارے بات اچھا یہ بتائیے شہناز صاحب کہ آپ نے بات کی کہ اپوزیشن اصل اپوزیشن کا کردار ادا کرے. پیپلز پارٹی نون لیگ اپنی وکٹ پہ کھیل رہی ہے, کشف یہ تھی آج بھی اپوزیشن پہ کھیل رہی ہے. انہیں کون راضی کرے گا کہ وہ اصل اپوزیشن کا کردار ادا کرے؟ انہیں ہم راضی کریں گے. جو باقی پارٹیاں ہیں ہماری بھی ایک آواز ہے, یہ نہیں ہے کہ صحیح ہے, ان کی تعداد زیادہ ہے, ان کے ووٹ ممبر زیادہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن اس وقت قوم کی یہ بات ہے. اگر ہم یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ سب پولیٹیکل پارٹی ایک مقصد کے لیے اکٹھے نہیں ہوں گے تو قوم اگر آج عمران خان کے خلاف ہے, کسی طریقے سے اپوزیشن کی بھی وہ خلاف ہوگی کہ بھئی آپ لوگوں نے اپنی صحیح رہنمائی نہیں کی. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم قوم عوام کی رہنما ہیں, تو اس لیے ہم سب مل کے یہ کوشش ہماری ہے کہ ایک ون پوائنٹ ایجنڈا پہ سب آگے کریں. روحان گزشتہ کچھ دنوں سے ان ہاؤس تبدیلی کا بڑا چرچا رہا ہے اور اس میں پرویز خٹک کا ایک نام ملتا وزیر وزارت عظمیٰ کے لیے, تو کیا سمجھ رہے ہیں, کیا پرویز خٹک کا مستقبل کیسا دیکھ رہے ہیں, ہے کوئی چانس؟ دیکھیں, جب ایک حکومت کمزور پڑ جائے, لوگ ان سے متنفر ہو جائے, تو پھر ایسی افواہیں چلتی رہتی. کبھی کہیں گے کہ -1 کبھی کیا کہیں گے, کبھی کیا کہیں گے. ہمارا بنیادی طور پر ایک ہی وہ ہے, ڈیمانڈ ہے کہ ملک میں دوبارہ انتخابات کرائے جائیں تاکہ صحیح لیڈرشپ, قوم کی رہنمائی صحیح لیڈرشپ کر سکے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دوبارہ کیا انتخابات خبر ہے اور اپوزیشن نے اگین سر اینڈ ہاؤس تبدیلی یعنی خپل اپوزیشن کمی پارټیان دي ټول رايوځي او خپل یو بل وزیر اعظم څوک راشي د سردار احمد نومام داسې خبرونه او قانون راغلي. دغې حوالې سره که داسې څه خبره کېږي اپوزیشن یې کوي د پي ټي آی نه بغیر بل حکومت راځي نو د هغې به تاسو حمایت کوئ؟ دیکھو, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان ہاؤس چینج سے کیا ہوگا. ویسے بھی ان کے پاس تو لوگ ہیں اور ہم نے جب بنیادی طور پر یہ کہا ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے یہ بوگس ہے, یہ اسمبلی صحیح قوم کی نمائندگی نہیں کر رہے, تو اس میں یہ کہنا کہ فلانا آ جائے یا فلانا آ جائے, زرداری صاحب نے بھی کہا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے کہا یا نہیں ہے کہ حالات میں آ گیا ہے کہ مینڈل صاحب کو وہ کرنا چاہیے. ابھی تک جب تک اے پی سی ہوتی نہیں ہے, اے پی سی میں سب کی رائے آ جائے گی اور میرا کبھی یقین ہے کہ سب اس پہ متفق ہوں گے کہ ملک میں دوبارہ انتخابات کریں. اچھا, آفتاب خان یہ بتائے گا, آپ نہیں سمجھتے کہ تحریک انصاف کو خیبر پختونخوا میں قومی وطن پارٹی نے مضبوط کیا ہے کہ نکالا کر بھی آپ نے سپورٹ کیا جو 10 وطن کمزور حکومت کی؟ دیکھیں, یہ سیاست میں ہوتا ہے, پہلی دفعہ جب ہم ان کے ساتھ ملے تو اس لیے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ تھی, بجائے اس کے کہ ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے حکومت, کیونکہ انہوں نے ہمارے ووٹوں سے حکومت بنائی. اپوزیشن میں 5-6 پارٹیوں کو میرا اکٹھا ہونا پڑتا, وہ کا مربع ہوتا. پھر انہوں نے عمران خان کی تو ان کا تو یہی طریقہ ہے کہ جو بھی ہو اپنے آپ کو بچاؤ اور کسی اور پہ الزام تراشی کرو. ایک دفعہ, دوسری دفعہ اگر ہم یہ ہیں تو ہم اپنی انویسٹیگیشن کی تھی, اس لیے کہ ہم پہ الزام لگایا تھا, تو انہوں نے واپس جب دیا تو ان کو خود وہ واپس وہ کرنا پڑا کہ نہیں ہم نے غلط کیا. اس لیے ہم ان کے ساتھ شامل ہوئے, ورنہ ابھی آپ دیکھیں یہ جو 2 ان کے وہ جو اسپیشل اسسٹنٹ تھے, انہوں نے کہا کہ ہمارے پہ یہ تنقید ہو رہی ہے کہ یہ ڈیول نیشنلٹی
لیے انہوں نے اور الزام لگا دیا اور اس کا بھی کریڈٹ دیا کہ جتنے کہ عمران خان نے لوگوں کو نکال دیا. تو یہ اس کا وہ ہے تو امتیاز ہے کہ انکوائری رپورٹ کمیشن جو ہے چینی کی ہے تو کون سی بڑی بات تھی. وہ تو اس لیے ہوئی ہے کیونکہ حالات خراب ہو گئے تھے. تو کیا یہ بڑا یہ پہلی دفعہ ہے کہ عمران خان نے وہ کر دیا. کیا ہوا اس کا؟ کچھ نہیں. یہ بتائیں کہ یہ جو سلیکٹر کے بعد آپ کر رہے ہیں عمران خان کے بارے میں کہ سلیکٹر نے ان کو بٹھایا ہے تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اتنے خرابیوں کے باوجود معیشت کا حال ہے کہ مہنگائی اور اپوزیشن صرف پریس کانفرنس اور تصویریں جاری کرنے کے حد تک رول ادا کر رہے ہیں. تو کیا اس سلیکٹرس کی وجہ سے اپوزیشن خاموش نہیں ہے کہ وہ نہیں نکل رہا اور جو نئی انتخابات کا آپ مطالبہ کر رہے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سلیکٹرس کا رول ختم ہو گیا ہے کہ انتخابات شفاف ہوں گی؟ یہ اچھا سوال ہے. ہمارے ملک میں انتخابات جو بھی ہوئے ہیں اس میں کچھ کردار ہمیشہ یہ الزام لگا ہے کہ کسی کی حمایت کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے. اب جو حالات بن گئے ہیں اور خاص کر اس دفعہ تو ایسے طریقے سے وہ کیا کہ وہ RTS بھی اسی وقت وہ ہو گیا ختم ہو گیا اور رزلٹ بھی نہیں آئے اور اس سے بالکل صاف ظاہر ہو گیا کہ کیا صورتحال کی. 2 دن کے بعد رزلٹ نکلے. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اپوزیشن سب اکٹھے ہوں اور اس میں جو ایک نقطہ ہے وہ یہ ضروری ہے کہ الیکٹرول ریفارم جو ہیں وہ اس سے پہلے ہونی چاہیے. الیکٹرول ریفارم ہوں گے اختیارات الیکشن کمیشن کو مکمل طور پر ملیں گے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہت فرق پڑ جائے گا اور جو تھوڑی بہت اگر وہ ہوگی تو اس کو بھی ہم کوشش یہ کریں گے کہ روک سکیں اور روکنے کے لیے ہم کوشش یہ کریں گے. جہاں تک اپوزیشن کا تعلق ہے تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ صرف اب پریس کانفرنس تک محدود نہیں ہونا چاہیے. عملی اقدامات لینے کی